علیکم، ارض نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے ارض ہیڈ لائنز۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ قرض لینے کا شوق نہیں لیکن ماضی کے قرضوں کی واپسی کے لیے قرض لے رہے ہیں اور ٹیکس محاصل میں اضافہ نہیں کریں گے تو قرضوں کا بوجھ بڑھے گا۔ اسلام آباد میں اقتصادی کمیٹی کے ساتھ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا کہ کورونا سے پہلے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 137% اضافہ ہوا۔ بجٹ میں کورونا کے اثرات سے نمٹنے کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے پر بھی توجہ دی ہے۔ کورونا سے کاروبار بند ہوئے تو ایف بی آر کی کلیکشن بھی متاثر ہوئی۔ نوکریاں پیدا کرنے کے لیے 40 سے 50 ارب کی ڈیوٹیز ختم کی گئیں۔ لوگوں کے لیے ٹیکس ادائیگی کو آسان بنایا جا رہا ہے اور ٹیکس لگانے کے بجائے مراعات دینے کو ترجیح دی گئی ہے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی مڈل کلاس کی بہتری کے لیے کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے بجٹ سے متعلق نوجوانوں کے لیے بیان میں کہا کہ حکومت نے ہر طبقے کے لیے ریلیف فراہم کرتے ہوئے مثالی بجٹ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر نوجوانوں کے لیے ملکی خزانے کا منہ کھول دیا۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ مشکل مالی حالات کے باوجود ان دنوں نوجوانوں کی ترقی کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی۔ وزیر اعظم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت رقم کی ادائیگی بڑھانے کی ہدایت کی۔ ہنرمند افراد کو 50 لاکھ کے بجائے 2.5 کروڑ روپے تک کی رقم دی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت چور دروازے سے مزید ٹیکس لگائے گی۔ شہباز شریف نے بجٹ میں بنیادی عوامی ریلیف کے شعبہ جات نظر انداز کرنے پر وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں غریب اور محنت کش طبقات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بجٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ایس ڈی پی اور ترقی اخراجات کہاں ہیں جن سے روزگار ملے اور ملک میں ترقی ہو۔ قوم کو ابھی سے خبردار کر رہا ہوں کہ حکومت منی بجٹ لائے گی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ یونیسیف کے ساتھ چائلڈ لیبر سروے کروایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنانے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ وفاقی وزیر برائے انسدادی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ کسی بھی حکومت نے برسوں سے چائلڈ لیبر سروے نہیں کروایا۔ وزارت انسانی حقوق یونیسیف کے ساتھ چائلڈ لیبر سروے کروا رہی ہے۔ شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ سروے جون 2020 میں مکمل ہونا تھا لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل اور جرمانے عائد کیے گئے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال اور SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مختلف شہروں میں ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ 3,86,000 کی آبادی کے لیے 1252 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ ملک میں اب تک کورونا سے مزید 55 افراد انتقال کر گئے جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 2,551 ہو گئی، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 1,32,405 تک پہنچ گئی۔ اب تک پنجاب میں کورونا سے 938 اور سندھ میں 753 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 642 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 80، اسلام آباد میں 71، گلگت بلتستان میں 16 اور آزاد کشمیر میں مہلک وائرس سے 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ پاکستانی سفارت خانے نے PIA سے سفر کرنے والوں کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق حکومت کی جانب سے سعودی عرب سے اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد اور ملتان آنے والے مسافروں کے لیے کرایہ فکس کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے پاکستان اکانومی کلاس کا کرایہ 1,861 ریال جبکہ اکانومی پلس کے لیے 2,182 ریال مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت نے محکمہ زراعت پر لگائے جانے والے الزامات مسترد کر دیے اور سندھ کے وزیر زراعت نے ٹڈی دل کے حوالے سے محکمہ زراعت کے خرچے کی ایک تفصیل پیش کر دی۔ صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے الزامات لگانے والوں کو چیلنج کر دیا کہ محکمہ زراعت کی کرپشن کی جھوٹی کہانیاں بیان کرنے والے ہمارے پیش کردہ حقائق کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت پر لگائے جانے والے کرپشن کے الزامات ہم مسترد کرتے ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ کراچی میں ایک طرف آکسیجن سلنڈر، ریگولیٹر اور پلس آکسی میٹر کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ آکسیجن سپلائی کرنے والی بڑی کمپنیوں نے اپنے پلانٹ ہی بند کر دیے، جس سے مرض کے اخراجات اور مریضوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کورونا کیسز بڑھتے ہی کراچی میں آکسیجن سلنڈر
और ऑक्सीजन भी नायाब होने लगी। मांग बढ़ते ही ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और प्लस ऑक्सीमीटर की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी भी मोहलिक वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे ने इनकी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक सोशल मीडिया के जरिए दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी भी कोरोना से मुतासरीन में शामिल हो गए। कराची पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कोविड-19 में मुब्तला। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा और इस बात की तस्दीक भी की कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि जुमेरात से तबीयत खराब थी और जिस्म में दर्द हो रहा था। टेस्ट करवाया जिससे मालूम हुआ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। शाहिद आफरीदी ने कहा कि सेहतयाबी के लिए सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तान बरकरार रखकर जिस एतमाद का इजहार किया है इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। पीसीबी ने हाल ही में वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसका इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। पीसीबी की जानिब से 9 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जबकि पहली मरतबा 9 ही खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ कराई गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली ए, बी और सी खिलाड़ियों की माहाना रेंटरशिप में बिलतरतीब 33, 30 और 25% इजाफा भी किया गया है, जबकि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ को अगले सीजन के लिए कप्तान भी मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि यकीनी तौर पर उनसे कोई गलतियां हुई होंगी जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन कोशिश होगी कि इन गलतियों को ना दोहराऊं। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान टीम की क़यादत से बरतरफ और टीम से ड्रॉप होने वाले सरफराज अहमद को दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। 9 माह बाद कौमी स्क्वाड में शमूलियत हासिल करने के बाद सरफराज अहमद ने कहा कि कौमी स्क्वाड में दोबारा वापसी पर खुश हैं। कोशिश होगी कि जहां मौका मिले बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूं। अर्ज न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।